الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کرم سے آج بندہ نچیز اس مقام پر پہنچا کہ آپ احباب کے سامنے چند باتیں عرض کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج یکم رمضان المبارک ہے اور اللہ رب العزت کا نہایت ہی شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھ بندہ نچیز کو آپ احباب کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں خالق وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن آیا، قرآن نازل کیا گیا۔ حضرات، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے عورتوں کا ذکر قرآن میں فرمایا، لیکن کسی کا نام لے کر خاص طور پر اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر نہیں فرمایا۔ صرف ایک ہی خاتون ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں نام لے کر فرمایا، وہ ہیں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، جن کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن میں نام لے کر فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر قرآن میں فرمایا، لیکن کسی صحابی کا ذکر رب تعالیٰ نے نام لے کے نہیں فرمایا۔ صرف ایک صحابی رسول گزرے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں نام لے کر فرمایا، وہ ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن میں نام لے کر فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے 12 ماہ پیدا فرمائے، اور 12 ماہ میں صرف رمضان المبارک کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن میں نام لے کر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ماہ مکرم وہ ماہ مکرم ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ حضرت علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، اور 12 بیٹوں میں سے جو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پیارا ہے وہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام حضرت یعقوب کو سب سے پیارے تھے۔ اسی طرح علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 11 ماہ پیدا فرمائے، 12 ماہ پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت کو رمضان سے ایک انوکھا ہی پیار ہے، اللہ رب العزت کو رمضان المبارک سے بڑا ہی پیار ہے۔ اور علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام مصر کے بادشاہ بنے، اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات جب حضرت یوسف علیہ السلام سے کروائی، تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیٹے اے یوسف، میں نے تمہارے صدقے، تمہاری خاطر میں نے 11 بیٹوں کے جرموں کو معاف کیا، 11 بیٹوں کے گناہوں کو معاف کیا۔ آپ فرماتے ہیں جب قیامت والا دن ہوگا، اللہ رب العزت رمضان کریم کو فرمائے گا اے رمضان، میں نے تیرے صدقے 11 ماہ کے گناہوں کو معاف کیا۔ اللہ رب العزت کی پاک کتاب سے آیت کریمہ جو تلاوت کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اگر ہم دنیا کی کوئی بھی کتاب سامنے رکھ کے اس سے سوال کریں، مثال کے طور پر کیمسٹری کی کتاب لے لیں، بایولوجی کی کتاب لے لیں، فزکس کی کتاب لے لیں، سائنس کی کتاب لے لیں، یا جناب والا انگلش، اردو، جو بھی
دنیا کائنات میں جتنی کتابیں ہم سب کو سامنے رکھ کے اگر ہم اس سے سوال کریں کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آئے ہو، تم کس کی طرف آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تو تمام کتابیں خاموش ہوں گی۔ لیکن جب قرآن سے یہ سوال کیے گئے تو قرآن نے ان سب کا جواب دلائل سے فرمایا۔ تو وہ کیا جواب ہے؟ سب سے پہلا سوال آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ اے قرآن بتانا تمہارا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو قرآن بولتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ میرا نام قرآن ہے۔ اور قرآن سے دوسرا سوال کریں کہ آپ کہاں سے تشریف لے کے آئے ہیں، تو قرآن کریم جواب دیتا ہے تنزیل من رب الرحیم، کہ میں رب العزت کی طرف سے آیا ہوں۔ اے قرآن بتاؤ نا آپ کس کی طرف تشریف لے کے آئے ہو؟ تو قرآن جواب میں کہتا ہے نزل علی محمد، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف آیا ہوں، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف آیا ہوں۔ اے قرآن اپنے آنے کا مقصد تو بیان کرو نا، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ اے قرآن آپ بتاؤ نا کس مہینے میں تشریف لے کے آئے ہو، کس مہینے میں آپ کی سالگرہ ہے؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں رمضان شریف کے مہینہ میں تشریف لے کے آیا۔ اے قرآن آپ بتاؤ نا کہ آپ کس دن کس رات میں تشریف لے کے آئے ہیں؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ میں شب قدر میں تشریف لے کے آیا ہوں۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ قرآن مجید نے ان تمام سوالوں کے جواب دلائل کے ساتھ ارشاد فرمائے۔ ایک ہم ہی ہیں جو قرآن کو نہیں پڑھتے، جو قرآن کو دیکھتے تک نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، خالی دیکھ رہے ہیں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم نہیں پڑھتے، لیکن جب ہم اسے صرف دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ اگر ہم ایک موبائل ہے، موبائل کو ہم دیکھتے ہیں، ہم 3 گھنٹے کی فلم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں ثواب نہیں ملتا، روزہ رکھ کے ہم 3 گھنٹے کی فلم دیکھتے ہیں، ہمیں ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس کے مقابلے میں ہمیں گناہ ملتا ہے، ہم نے 3 گھنٹے میں صرف فلم دیکھی۔ اور اگر اللہ رب العزت کا قرآن کھول کے صرف ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا، صرف ہم دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی محترم بھائی، آپ کا کوئی سوال اس کے بارے میں، اس آج کے ٹاپک کے بارے میں اگر ہو تو مجھے ضرور بتائیں، کوئی کویسچن، کوئی سوال۔ علامہ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب ہم نے روزہ رکھا ہو اور اگر ہم سخت بیمار ہو جائیں جی اور ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، ڈاکٹر کہے کہ جی آپ کو کوئی ڈرپ لگنی ہے، انجیکشن لگنا ہے جس سے آپ کو طاقت پہنچے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ آپ نے سوال کیا کہ اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو روزے کی حالت میں، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو انجیکشن وغیرہ لگے گا یا ڈرپ وغیرہ لگے گی، تو ہم یہ انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگوا سکتے ہیں، اس میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ انجیکشن اور ڈرپ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو انسان کی اصل رگیں جو ہیں اس میں سے اس کے جو ان سے ہیں وہ نہیں گزرتے، لیکن جو روزے کے ٹوٹنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کی اصل رگوں میں سے جو وہ اس کے معدے میں سے ہو کر جو چیز آئے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور سوال؟ صاحب میرا سوال ہے کہ روزہ رکھ کے بندہ سو سکتا ہے؟ جی بالکل، روزہ رکھ کے سو سکتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر عام بندہ سوئے تو اس کو ثواب نہیں ہے، جیسے ہم مثال کے طور پر سو جاتے ہیں، ہمارے بھائی جو ان سے ہیں، جیسے مثال کے طور پر سب احباب جو سوتے ہیں، کوئی جناب والا فجر کی نماز بھی ان کی قضا ہو جاتی ہے لیکن انہیں کوئی ثواب وغیرہ نہیں ملتا۔ لیکن اگر روزہ دار سوتا ہے
اس کے جو ان سے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ کہیں نمازیں نہ قضا ہوں۔ اگر نمازیں قضا ہوں گی تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ اگر ہم جا کے اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں، کیونکہ رمضان شریف ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو ہمیں اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ سونا چاہیے۔ جی جی علامہ صاحب، اپنی بیوی سے بندہ جمع کر سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ جی بھائی نے سوال کیا کہ اپنی بیوی سے جمع کر سکتا ہے بندہ روزے کی حالت میں؟ تو روزے کی حالت میں بالکل جمع نہیں کر سکتا، کیونکہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، کیونکہ پہلے اسلام میں یہ جائز نہیں تھا، اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا کہ رمضان کے مہینہ میں جمع نہیں کرنا۔ ایک صحابی تھے، ان سے یہ اپنی بیوی سے جمع ہو گیا، آپ سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس رمضان کی راتوں میں جا سکتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کے روزے کی حالت میں آپ اپنی بیوی کے نزدیک نہیں جا سکتے، شہوت کی نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ شہوت کی نظر سے اگر دیکھیں گے تو گناہ کی طرف جو ہے وہ جماع کی طرف ان سے دھیان جائے گا کہ میں اپنی بیوی سے اب جمع بھی کروں۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے روزے کی حالت میں خاص طور پر۔ علامہ صاحب، اگر روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے اگر ہم سوئے ہوں اور اگر ہمارا احتلام ہو جائے تو اس سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ آپ نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، تو روزہ اپنی حالت پہ باقی رہتا ہے۔ ہاں اگر بندہ خود اپنے آپ پر غسل فرض نہ کرے۔ جی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔